اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جمعۃ المبارک کا دن اور تمام دنوں کا سردار، اور میں یہی کہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے کہ جتنا ہو سکے آج کے دن جمعۃ المبارک کے خاص دن آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا ہو سکے آپ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں، اور بہت ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ جتنی بار درود و سلام پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ بلکہ کوئی بھی حاجت ہو تو حاجت پہلے بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ بہت معروف عالم دین بھی ہیں، معروف شخصیات بھی ہیں، ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج خاص سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کی شان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ امیر المؤمنین خلیفہ سویم، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، دوہر داماد رسول، صاحب ہجرتین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، جن کو لقب دیا گیا ذو النورین کا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو آج ہم انہی کی شان میں اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کرام سے سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں عالم اسلام کے معروف عالم دین، جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، بہت مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کا مبارکباد جمعۃ المبارک کی اور گزری ہوئی عید کی، کہ آپ نے گزاری ہوگی، بہت اچھی گزاری ہوگی، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ورنہ رمضان میں تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ورنہ اس سے پہلے تو آپ مستقل ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے تھے زاہد بھائی۔ تو آپ کو بہت مس کیا، بلکہ آپ کو ہر لمحہ ہم نے دعاؤں میں یاد رکھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہی امید ہوگی کہ میں نے لازمی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ میرے ساتھ موجود جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، اور آج خصوصی جو ہم نے سوال کیا تھا حج کی ہمارے ٹرانسمیشن میں، اس کی ہم قرآن اندازی بھی کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے کیے تھے، لیکن وہ ٹائم بہت مختصر تھا ہمارے پاس، تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جنہوں نے زیادہ میسیجز کیے تو انہی کی پرچیاں ہم نے بنائی ہیں، تو آج اس کی بھی ہم قرآن اندازی کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO جناب مولانا عبدالہادی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہادی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بلکہ آپ بھی علامہ ہیں، بالکل، ہاں علامہ ہے، مولانا ہے، اور ہم مولانا کہتے ہیں جناب مولانا عبدالہادی صاحب کو۔ ہادی بھائی عید کیسے گزاری؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی گزری الحمدللہ۔ قربانی وغیرہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ظاہر وہ عید شو میں آپ نے بتایا تھا، عید شو میں تو ہمارے ساتھ تھے آپ، ہمارے چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کے گھر پہ جب نے عید شو کیا تھا تو زید ہمارے ساتھ موجود تھے، جناب مولانا عبدالہادی صاحب بھی، اور کافی باتیں ہوئی ہادی بھائی سے۔ اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں، ان کو بھی آپ ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب سید ریحان انور۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ریحان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ماشاءاللہ؟ عید اچھی گزاری؟ زبردست۔ قربانی وغیرہ سب ہو گئی الحمدللہ؟ کسائی نے پریشان تو نہیں کیا؟ کسائی نے پریشان نہیں کیا، عادت ہو گئی ہے نا کسائی، ہم نے پہلے سے تیاری کر لی تھی کہ کسائی پریشانی نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ تو ایسا کیا تھا کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ کے 2 کسائی کیے تھے ماشاءاللہ، دونوں کو لائن اپ کیا، دونوں کو لائن جو پہلے آ جائے اس سے۔ واہ واہ واہ۔ کیونکہ اکثر 2-3 سالوں میں پچھلے ایسا ہوا کسائی سے ہم بات کر کے رکھتے تھے، ابھی آ رہا ہوں کرتے کرتے وہ ابھی آتا ہے، اس لیے ہم آتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ سے ہم سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے تمام اسپانسر کا میں شکریہ ادا کروں۔ سب سے پہلے چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ، ان کا شکریہ ادا، جن کے تعاون سے ہماری نشریات کو آپ دیکھتے ہیں۔ جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہم شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے اسپانسر سے یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ماں ٹریولز جو کہ آپ دیکھیں گے اسکرین پہ ان کا نمبر بھی چل رہا ہوگا۔ حج اور عمرے پہ اگر آپ کو جانا ہو تو آپ ان کے ساتھ سفر کریں، آپ کو بہترین آپ کو رہائش دیں گے، بہترین آپ کو ٹریول
بہترین آپ کو سفر کے لیے گاڑیاں مہیا کریں گے, آپ کا بہترین سفر ہوگا انشاءاللہ, آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو ماں ٹریولز اینڈ ٹریولز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس نشریات میں اسپانسر کیا. سب سے پہلے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز جناب حمد باری تعالیٰ سے کریں. میں جناب سید ریحان انور صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جمال کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم آزاد, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیوند بتان وہم, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کے کہا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے, لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب علامہ اقبال صاحب کا کلام پیش کیا. ان کا ایک اور بھی کلام ہے کہ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ پاک آپ کی درجات بلند فرمائے. میں جناب زاہد اسلم صاحب سے پہلا سوال میری ٹرانسمیشن کا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمام نبیوں کے رفیق ہوں گے, کوئی ایک رفیق ہوگا, میرا رفیق جو ہوگا وہ سیدنا عثمان بن عفان ہوں گے. حضرت کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان کو راضی کرے گا. واہ 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 واہ. اور اس کا سادہ لفظوں میں ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ جس کسی نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا, وہ جنتی ہے. کیا بات, کیا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے جتنے یار ہیں, میرے آقا کے جتنے اصحاب ہیں, کیونکہ اصحاب یہ صحابی کی جمع, صحابی کہتے ہیں دوست کو, ساتھی کو, اور میرے آقا کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ
قربان کر دیا صرف مصطفیٰ کی محبت کی خاطر۔ واہ واہ۔ اچھا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ ساتھی ہیں، میرے آقا کے وہ غلام ہیں جو سفیر مصطفیٰ ہیں، جو سفیر رسول ہیں۔ جب سفیر بن کر گئے نا تو مکہ والوں نے کہا جناب آپ اگر عبادت کرنا چاہیں، آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، باقی ہم آپ کے ساتھیوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو آپ کا بڑا تاریخی جواب تھا، آپ نے فرمایا اس عبادت کا مزہ ہی کیا کہ جس میں مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو، اس عبادت کا مزہ کیسے آئے گا کہ جس میں مصطفیٰ کی رفاقت نہ ہو، امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہو، دیدار نہ ہو۔ اب جس روایت کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ روایت ہے میرے آقا خود امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر ہے کتاب المناقب، باب کا نام ہے باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 624، حدیث نمبر ہے 3698، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، باب ہے جس کا نام ہے مناقب عثمان بن عفان، اس کی جلد 1 صفحہ 40 ہے، حدیث نمبر ہے 109، اور اسی طرح یہی روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 409 ہے، اور حدیث نمبر ہے 616۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق، فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دلدار ہوتا ہے۔ فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان بن عفان، اللہ اکبر، فرمایا کہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ میرا عثمان ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے جملہ وہی بتایا، باقی میرے آقا جن صحابہ کے بارے میں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا نا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یعنی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس کسی نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا وہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ جہاں میری دائیں اور بائیں جانب جناب صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، فرمایا کہ ان کے ساتھ عثمان غنی بھی ہوں گے، اور پھر فرمایا یہ تینوں الگ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ مولا علی بھی ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے جو چاروں خلفاء ہیں یہ بڑے با کمال ہیں، اور ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا کے سارے یار جنتی ہیں اور سارے با کمال ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا یہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں علامہ مولانا عبدالہادی صاحب سے بات کروں گا۔ علامہ صاحب یہ مجھے بتائیں ہادی بھائی کہ آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں۔ بالکل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، مثال ہے سخاوت کی۔ آج کے دن میں، آج کے موجودہ زمانے میں، آپ بہترین تاجر بھی تھے نا، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اسلام لانے سے پہلے بھی تاجر تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے ہم تاجروں سے کیا سیکھتے ہیں مجھے بتائیں نا۔ ہم تاجروں سے یہ سیکھتے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کی تجارت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دے دی کہ ان کے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن آج بھی جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو فندق عثمان ملتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آج بھی مدینہ منورہ کی بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ فندق عثمان وہ فندق ہے جو بئر روما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے ارد گرد کھجوروں کے باغ لگے، ان کھجوروں کے باغ مدینہ کی اوقاف نے اپنے ذمہ لیے، اور اس کی تمام کمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ کھول کر اس میں جمع کر دی گئی۔ پھر اب جیسے زمانہ گزرتا گیا تو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے انہی پیسوں سے پلاٹ خرید کر اس میں ایک عالیشان ہوٹل بنایا گیا، اور وہ آج بھی فندق عثمان کے نام سے مسجد نبوی کے سامنے موجود ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہی، تا قیامت جب تک حرمین شریفین
زندہ ہیں قیامت کی صبح تک انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے چرچے ہوتے رہیں گے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, بہت خوبصورت شان ہے عثمان غنی. آپ نے سماعت کی, ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور بات کر رہے ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان پر, ان کی ذات اقدس پر, اور ان کے دور حکومت میں اسلام کے لیے کیا کیا انہوں نے کام کیے. میں علامہ زاہد حسن صاحب سے بات کرتا ہوں. جی علامہ صاحب. بالکل جی, آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے, کامل الحیاء والایقان بھی کہا جاتا ہے, اور ہمارے تو ہر جمعے میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں خطبے کا حصہ ہے کہ جامع القرآن کامل الحیاء والایقان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے, آپ کے دور کے اندر سب سے اہم ترین جو کام ہوا وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہوا. یعنی کہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا, اس پر اعراب کا معاملہ, اور اس کو کہتے ہیں نا مصحف عثمانی. تو یہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ قرآن کریم پر کام ہوا, اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر احادیث پر بھی بڑی کثرت کے ساتھ کام ہوا, یعنی علم خدمات. اچھا, آپ خود بھی بہت بڑے راوی گزرے ہیں کہ بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں. آپ سیاستہ کے اندر بھی ان کی روایت پڑھ سکتے ہیں, اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اکثر حصہ میرے مصطفیٰ کی رفاقت میں گزرا, میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزرا. اچھا, آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر صفات میرے مصطفیٰ کریم کی صفات کا مجموعہ تھی. کیا بات ہے, یعنی کہ جو انداز میرے مصطفیٰ کا ہوتا تھا وہی انداز جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا. آپ اگر حیا کی بات کرتے ہیں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حیا کی بات آتی ہے تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی راویہ ہیں, اور حضرت ابی موسیٰ اشعری بھی حدیث کے راوی ہیں. اچھا, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے, بخاری کے اندر ایک کتاب ہے فضائل اصحاب رسول, فضائل صحابہ. اچھا, باب باندھا ہے امام بخاری نے, باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی جلد 3 ہے, صفحہ 1351, حدیث نمبر ہے 3492. اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی, اس کی جلد 2 صفحہ 234 ہے, حدیث نمبر ہے 3063. اور اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سیم اسی حدیث کو روایت کیا ہے, الفاظ الگ ہیں. اچھا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کو روایت کیا وہ مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اس بات کو نقل کیا. اس کی جلد 4 ہے, صفحہ 1866, اور حدیث نمبر ہے 2401. اسی طرح صحیح ابن حبان, اس کی جلد نمبر 15 ہے. اچھا, صفحہ نمبر ہے 336. اور اس کے علاوہ یہ مسند ابو یعلا جلد 8, صفحہ نمبر 240, حدیث نمبر ہے 6907. اچھا, صحیح ابن حبان کی بھی حدیث نمبر ہے 6907. اچھا, روایت کیا ہے, ابو موسیٰ اشعری بھی یہی فرما رہے ہیں, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہ فرماتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا فی مکان فیہ ماء قد انکشف عن رکبتیہ فلما دخل عثمان غطاہا. آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا کسی ایسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ وہاں پر پانی تھا, تو اس پانی کی بنا پر آپ کی جو پنڈلی مبارک تھی نا, تو پنڈلی مبارک کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نا تو میرے کریم آقا نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. اچھا, اما عائشہ تو صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول یار غار, جو سفر کے بھی ساتھی ہیں, حضر کے بھی ساتھی ہیں, مزار کے بھی ساتھی ہیں, اور غار کے بھی ساتھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان آئے تو مصطفیٰ کریم آقا اسی حالت میں برقرار رہے, اور میرے آقا کے دوسرے یار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی مصطفیٰ کریم اسی حالت میں رہے. اچھا, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کھڑے ہوئے, اور آپ نے اپنے پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا. اچھا, جب سب چلے گئے نا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ابا جان آئے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ اسی حالت میں رہے. تو آپ نے جواب دیا کہ اے ام المومنین, اے عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ یہ وہ عثمان غنی ہیں, فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں, تو میں محمد مصطفیٰ کیوں نہ حیا کروں. تو یہ آپ کے حیا کا عالم ہے. اب آپ کا جود و سخا رسول اللہ کی بارگاہ میں جو
کہتے ہیں جود و سخا کا یہ عالم ہے، جیش اسرا کا موقع ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 626، حدیث نمبر ہے 3700، اور حدیث نمبر 3701 بھی ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کی جلد 1 ہے، حدیث نمبر ہے 3553۔ اچھا، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مسند ابو یعلا کے اندر بھی ہے، مسند فردوس کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، کئی روایات ہیں۔ اگر کوئی حوالے پوچھو تو میں ڈھیر لگا دو حوالوں کے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دلائی، فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے آپ کو اسلام کے نام پر دیے۔ پھر جب میرے کریم آقا نے دوسری مرتبہ شوق دلایا تو دوسری مرتبہ کھڑے ہو کر عرض کرتے کہ اب 200 اونٹ دیے۔ پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا 300 اونٹ دیے۔ اچھا، یہی روایت ہے، اس کے اندر یہ بھی کہ الف دینارن، اب کریم آقا نے جو فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 1000 دینار اسلام کی خاطر اور محمد مصطفیٰ کی خاطر قربان کرتا ہوں۔ اور کریم آقا نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جتنا فائدہ اسلام کو عثمان غنی کے مال نے دی ہے، اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اللہ صاحب ایک بات کہوں گا کہ میری والدہ محترمہ، بلکہ ہماری جو مائیں ہمیشہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے حضرت عثمان غنی کے خزانے سے دے، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے خزانے کی اور ان کی سخاوت کی کیا بات۔ بالکل بالکل، تو اس لیے تو عثمان غنی ہے نا، غنی مالدار، یعنی جب جب اسلام کو ضرورت پڑی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا مال بھی آپ کا ہے اور میری جان بھی آپ کی ہے اور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ تو لوگ حیران بھی ہوتے تھے کہ عثمان غنی تو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال اسلام کی خاطر مصطفیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے، عرش اولا کر اب اس سے بھی کئی حصے زیادہ، کئی گنے زیادہ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے ان کا نام ہے عثمان غنی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام ہمیں سخاوت سکھاتا ہے، اسلام ہمیں خرچ کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا نا کہ جو سخاوت کرتا ہے، فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے اور سخی مصطفیٰ کریم کا دوست ہے۔ اور بخیل، اور بخیل تو شیطان کا دوست ہے۔ سخیاں ز اموال برمی خورند، بخیلاں غم سیم و زرمی خورند۔ شیخ سعدی نے کہا کہ سخی مالوں سے پھل کھاتے ہیں، بخیل جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کا غم کھاتے رہتے ہیں۔ گھر چرخ گردد بکام چوکیداری کرتے ہیں اپنے مال کی۔ ہاں، ور اقبال باشد غلام بخیل، کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا پوری خدائی بخیل کی ہو جائے نا تو پھر بھی مناسب نہیں کہ تم اس کا نام لو، کیونکہ سخیوں سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ جو کنجوس ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اللہ سے بھی دور ہیں، مصطفیٰ کریم سے بھی دور ہیں، اللہ بھی ناراض ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہیں، ان کو غم ہی رہتا ہے، ان کو پریشانی رہتی ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، کیوں خرچ ہوا۔ لیکن جو رسول اللہ کے دیوانے غلام ہیں وہ سارا خرچ کر دیتے ہیں۔ جب پوچھنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا نا کہ بھائی مال لے کر آئیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آئے۔ سب سے آخر میں آنے کی وجہ پوچھی، آپ گٹھڑی لے کر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق، اتنا دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حکم جو مصطفیٰ کا تھا یا رسول اللہ، میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ کہ میں گھر کے سوراخوں کے اندر کا مال بھی لے رہا تھا، کیونکہ حکم جو آپ کا تھا یا رسول اللہ۔ پھر انداز کیا تھا حتیٰ کہ آپ نے اپنے بٹنوں کو، یعنی قمیض کے بٹن نکال کر وہ بھی گٹھڑی میں رکھ دیے تھے۔ اچھا، جب بٹنوں کو اتار دیا تو بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے ہیں۔ اب عرش اولا کے رب نے فرمایا جبریل، عرض کرتے ہیں جی رب جبریل، فرمایا جاؤ زمین پر صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، سارے فرشتے جاؤ میرے صدیق اکبر والا انداز اپنا لو۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ادھر جبریل امین میرے کریم آقا کی بارگاہ میں۔ حضور نے دیکھا کہ جبریل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ کانٹے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ ہم آپ کے صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ مقام ہے میرے آقا کے یاروں کا۔ کیا بات۔ مولانا عبدالہادی صاحب کیا بیان کریں گے حضرت کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی جو سخاوت، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا؟ میں کہوں گا اسی میں کچھ کنٹینیو آپ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی تفصیلی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ان کو خاندانی بھی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور ابھی تک چل رہی ہے، ابھی تک چل رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت اختیار کی تو اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے بہت سارے واقعات ہیں۔
جس طرح علامہ نے فرمایا ہے، تو ان کی زندگی ایک ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ویسے تمام صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سخاوت کے لحاظ سے ان کا کوئی مثل نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، اچھا آپ دیکھیں نا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی، اور محبت کا صلہ یہ کہ اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اضافی خوبیاں تھیں، جسے علامہ نے فرمایا ہے کہ جو حیا تھا، وہ حیا ایسا تھا کہ ہر سسر ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے حیا داماد ڈھونڈتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو حیا تھا وہ با کمال تھا۔ جیسے ہی پہلی بیوی کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی ایسے موقع پر ہوا جب تمام صحابہ غزوہ بدر پر جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو ان کے نکاح میں تھی، بیمار تھی، تو فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ ہمارے ساتھ جنگ میں بھی شریک شمار ہوں گے، آپ کو ویسے ہی مال غنیمت بھی دیا جائے گا، مال غنیمت کا حصہ جو مجاہدین جہاد میں شریک ہوئے جتنا ان کو ملا اتنا ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اس لیے کہ آپ کے حکم پر رک گئے مدینہ منورہ میں، اور اسی سفر کے اندر ہی آپ غزوہ بدر میں تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ سے واپس تشریف لائے تو آپ بہت غمگین تھے، اور ایسے موقع پر تشریف لائے کہ بالکل ان کی آخری سماعت چل رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آج تک نمونہ ہے، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ آج کل ہماری ماؤں کے زبان پر بھی ہے، میری والدہ محترمہ اکثر کہتی تھی کہ تجھے عثمان غنی کے اللہ تجھے عثمان غنی کے خزانے سے دے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ آج بھی دلوں میں ان کی سخاوت جاگی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جناب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود معروف نعت خواں جناب سید ریحان انور صاحب کوئی منقبت آپ پیش کر دیں اگر۔ رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا، شاہدی نے بھی کیا ہے تذکرہ عثمان کا، مال و دولت سب لٹا دو دین احمد کے لیے، مال و دولت سب لٹا دو دین احمد کے لیے، ہم کو دیتا حوصلہ ہے واقعہ عثمان کا، ہم کو دیتا حوصلہ ہے واقعہ عثمان کا، رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا، دشمن اصحاب کیسے آ سکیں گے میرے گھر، دشمن اصحاب کیسے آ سکیں گے میرے گھر، نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا عثمان کا، نام دروازے پہ میں نے لکھ دیا عثمان کا، جب سخی کی بات چلتی ہے زمانے میں کبھی، جب سخی کی بات چلتی ہے زمانے میں کبھی، نام میں نے لے لیا بے ساختہ عثمان کا، نام میں نے لے لیا
बे साख्ता उस्मान का रब ने आला कर दिया है, मर्तबा उस्मान का शाहिदी ने भी किया है, तज़किरा उस्मान का। माशाअल्लाह, जनाब रेहान अनवर साहब की खूबसूरत आवाज़ में आपने मनक़बत समात की। हम लेंगे छोटा सा वक्फ़ा, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बज़्म अक़ीदत। मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बज़्म अक़ीदत, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। अपने तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को खुलूस भरा एक बार फिर सलाम। और आपसे यही हमेशा कहता हूँ कि अपनी दुआओं में हमें ख़ास याद रखें। हमारे तमाम महरूमीन के लिए आप ख़ास दुआ करें, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बिलखुसूस मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। भाई अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी के अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं अल्लामा साहब से भी कहूँगा कि हमारे बहुत मारूफ़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन अल क़ादरी साहब, उनकी वालिदा मोहतरमा का कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ। सबसे पहले उनके लिए आप दुआ फरमाएँ, उसके बाद फिर हम कुरानंदाज़ी करेंगे, क्योंकि हमारी हज ट्रांसमिशन के अंदर हमने एक सवाल किया था हमारे देखने वालों से, और जिन्होंने हमें मैसेज का रिप्लाई किया है, तो उससे कुछ मखसूस लोग हैं जिनको हमने शामिल किया है, उनकी हम कुरानंदाज़ी करेंगे और उनको जिद्दा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से कैश देंगे 50,000 रुपये। मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मौला करीम जितने भी मरहूमीन और मरहूमात इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। या इलाहल आलमीन, बिलखुसूस शहज़ाद सईदी साहब की वालिदा मोहतरमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, ग़ुलाम मुहियुद्दीन की वालिदा मोहतरमा को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारे जितने भी अज़ीज़ अक़रबा प्यारों के प्यारे इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन सबको जन्नत अता फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला, हमारे एक और अज़ीज़ दोस्त मोहसिन चौधरी मोहम्मद असलम, इनके भतीजे का भी इंतकाल हुआ था, फिर उनके भाई का इंतकाल हुआ था। मेरे मालिक इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा। हमारे देखने वालों के जो भी अज़ीज़ अक़रबा दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर और हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। सरज़मीन अंबिया मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की दर दीवार की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम ताज़ियत करते हैं अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन अल क़ादरी साहब से। अल्लाह पाक, दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनकी वालिदा की दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए, और तमाम लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए, उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं तमाम स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले चौधरी असलम फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद जिद्दा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, माँ ट्रेवल्स का, जिनके ताउन से ये नशरियात को आप देखते हैं। अच्छा, ये हमारी जो कुरानंदाज़ी है, ये हज पर हमने एक सवाल किया था हमारे देखने वालों से कि आप ये बताएं कि हज का जो पहला दिन जो होता है, जब शैतान को जब कंकरियाँ मारते हैं, तो कितनी कंकरियाँ मारते हैं शैतान को ना, तो वो हमने सवाल किया था। बहुत सारे लोगों ने, ज़रा बहुत आसान जवाब था, तो लोगों ने जो ना लाइन लगा दी, तो हमने ये कोशिश की कि सिर्फ 12 लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है ना। तमाम की पर्चियाँ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इनमें से किसी एक की जो पर्ची आएगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको कॉल पर भी ले लें और उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे, और जिद्दा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से 50,000 रुपये कैश देंगे। जी हादी भाई, पर्ची। अल्लामा साहब। जी अल्लामा साहब, पर्ची। कोई एक पर्ची उठा के आप मुझे दें। दरमियान में से उठा सकते हैं सर, आप बीच में से उठाएं, पीछे से उठाएं, नीचे से उठाएं, ऊपर से उठाएं, जहाँ से भी उठाएं, ज़ाहिर है वो तो। जनाब ये है ज़िशान वल्द हनीफ़, और इनकी NIC नंबर है 423013053709 और इनका मोबाइल नंबर है 0335236473। मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि अगर इनको आप लाइव कॉल पे अगर ले सकते हैं, इनको कॉल पर 0335236473। जी
اگر ان کو کر لیتے ہیں تو ان کو مبارکباد بھی پیش کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو رابطہ نہیں بھی ہو تو میری طرف سے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے, کیونکہ ایک ایسے سفر پر یہ جائیں گے جس کی ہر مومن, ہر مسلمان, ہر کلمہ گول کی تمنا ہوتی ہے. سر یہ عمرے کی کوئی اندازی نہیں ہے علامہ صاحب, یہ صرف 50,000 روپے کیش کی ہے. اچھا ہاں, میں تو عمرے کی سمجھ رہا تھا. نہیں عمرے کی نہیں ہے, یہ 50,000 روپے کیش کی ہے. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ کسی بھی نیک کام میں لگا دیجیے گا تاکہ ہادی بھائی کو بھی اس کا ثواب ملے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو کال جا رہی ہے لیکن ہمارے MCR میں کچھ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. جیسے رابطہ ہوگا تو یہ میں نے NIC نمبر دوبارہ بتاتا ہوں, یہ ذیشان ولد حنیف 42301 3053 7093 03352364 373, یہ ان کا موبائل نمبر ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ آپ کی امانت ہمارے پاس 50,000 روپے کیش آپ کو ہم دیں گے جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے. آپ کو بہت بہت مبارک. جناب ہادی بھائی کیا کہیں گے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں؟ سب سے پہلے پروجیکٹ کے حوالے سے جیسے پچھلے دفعہ بھی ہم نے تفصیلی آپ سے بات کی تھی کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی بزنس کر رہے ہیں, پراپرٹی کو ہم نے ترجیح دی, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مکان رہائش آج کل کے زمانے میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. ہر بندہ بہت مشکل ہو گئی ہے کہ کرائے کے مکان, کرائے کے مکانوں میں رہنا لوگوں کے لیے آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے. پھر جب سے بجلی کے بل بڑھے, گیس کے بل بڑھے, تو مکان کے کرائے سے زیادہ ان یوٹیلیٹی بلز نے لوگوں کو پریشان کر دیے. تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شہر کے قریب ایسے پروجیکٹ لانچ کریں جس میں آسان اقساط میں اور کم پروفٹ پر رہائش دیں, مکانات دیں, پلاٹ دیں. اگر پلاٹ پر وہ خود تعمیر کر کے رہنا چاہیں تو ان کے لیے ہم جتنا سہولت دے سکتے ہوں گے ہم ان کو سہولت دیں گے, اور اگر وہ ہم سے مکان بنا ہوا لیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو مکان بنا کر دیں گے. تو جدہ بلڈر اینڈ ڈیولپر کے بنیادی مقصد یہ ہے لوگوں کو کم پروفٹ رکھ کر ایک مناسب اور اچھی ان کو رہائش دی جائے, اور سب سے بڑی بات شہر کے بیچ میں. تو الحمدللہ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں کراچی شہر کے بالکل آبادی کے بیچ میں, جی ہاں, ایک اسلام آباد میں ہے, اس طرح ایک اپنا بقائی یونیورسٹی کے برابر میں ہے. تو اس تیسرا پروجیکٹ بھی ہم معمار کے قریب بنا رہے ہیں. تو ابھی جو تیسرا پروجیکٹ ہے گلشن کشف کے نام سے, تو اس گلشن کشف کے اندر ہم نے بہت آسان انداز میں قسطوں پر ہم نے پلاٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا, بلکہ چل بھی رہا ہوگا ہماری اس پہ. تو صرف 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس 13,000 روپیہ ماہانہ قسط پر, کہ 5 سال کا شیڈول ہے, اور خود اگر مکان بنانا چاہیں ہم سے پلاٹ لیں, اپنا 30% مکمل کریں اور تعمیرات شروع کر دیں فوری. ہم باقی جو ہے اپنے مکان میں رہتے ہوئے ہمیں قسطیں ادا کریں. اسی طرح جب رہائش بنا ہوا مکان لینا چاہتے ہیں تو بنا ہوا مکان بھی ہم 1 سال کے اندر ان کو بنا کر دیں گے. باقی قسطیں وہ 4 سال میں مکان میں رہتے ہوئے, جو کرایہ دوسری جگہ دے رہے تھے وہ ان کی قسط دیں گے, ان کا مکان اپنا ہو جائے گا, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. جناب زاہد اسلم صاحب کیا کہیں گے آپ ہادی بھائی کے پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے, یہ خدمت خلق ہے, آسان ماشاءاللہ, بالکل یہ آسانی فراہم کر رہے ہیں امت کو, اور کاروبار تو اور بھی کئی لوگ کر رہے ہیں. تو ان کی جو باتیں ہیں, ان کا جو پروجیکٹ ہے ابھی انہوں نے جو بتایا ہے, تو یہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت اچھا عمل ہے. بہت کئی لاکھوں لوگ ہیں بے گھر افراد ہیں, بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں. تو آج کے دور میں مہنگائی کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ذرائع آمدنی بہت کم ہیں, اور اس طرح جو ہے نا کراچی کے اندر بالخصوص اپنا مکان فراہم کرنا یہ کسی نعمت سے کم نہیں, اور یہ جو ہے نا بہت بڑی نعمتیں لوگوں تک پہنچا. ہادی بھائی ویلفیئر بھی چلاتے ہیں, المظفر ٹرسٹ کے نام سے بھی انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ, بہت زبردست. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے, آمین. اور جس طرح یہ جس عزم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ چل رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. بہت بڑی دعا آپ نے دی. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زاہد اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے قیمتی وقت میں سے میری اس نشریات کے لیے ٹائم نکالا. جناب مولانا عبدالہادی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب ریحان انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. بلکہ جمعۃ المبارک میں جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو میرے لیے دعا کریں, ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں, ہمارے مالکان کے لیے دعا کریں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے لیے دعا کریں, ہماری پوری ٹیم, کیمرہ مین سب کے لیے دعا کریں. کیونکہ مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے کہ ظاہر ہے ہر فیملی کے اوپر ایک آتا ہے بوجھ, اور بلکہ
جب بجٹ آتا ہے وہ تو پھر بہت زیادہ لوڈ آتا ہے، بلکہ اب تو سیور جو ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جو غریبوں نے بیچاروں نے کہ الیکٹرک سے یا بجلی سے بچنے کے لیے سولر سسٹم لگایا ہے، تو ہماری حکومت نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے 18% سننے میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک اس مہنگائی سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح حکمران اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو پاکستان کے لیے مخلص ہوں، جو اس قوم کے لیے مخلص ہوں، جو اس قوم سے محبت کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے جن نے حکومت کی، انہوں نے اپنے وقت میں ان لوگوں کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سیاست اگر دیکھا جائے تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ویلفیئر ہے، یہ جو سیاسی پارٹی ہیں نا، اگر یہ دیکھیں نا تو سب سے بڑی ویلفیئر ہے یہ۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے لوگوں سے پیار کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب دیکھیں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جی رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر کرم اور فضل فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دے، زندگی وفاقی، تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔